جب زلزلہ آئے اور آپ نماز کی حالت میں ہوں تو کیا کیا جائے؟ ہم نے انٹرنیٹ پہ بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے اور مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب بھی نماز پڑھا رہے ہیں اور اپنی جگہ سے کوئی بھی نہیں ہلتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہیں پر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. بڑے لوگ ان لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں جو نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو نماز کنٹینیو رکھتے ہیں. پر یہاں پہ سوال سب سے پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی جان بچانا سب سے زیادہ پریفریبل ہے یا نماز کو کنٹینیو رکھنا؟ ایکچولی اسکالرس کا اس پہ بڑا واضح اوپینین ہے جو کہ میجورٹی لوگ نالج نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو نماز کنٹینیو رکھتے ہیں. اسکالرز اس بات پہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز کو کنٹینیو کر رہے ہو تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو. اگر زلزلے میں آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کی جان جا سکتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز توڑ کر اپنی جان بچائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں فرماتا ہے Do not make your own hands contribute to your own destruction. اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی کی طرف مت دھکیلو یا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. آپ نماز کو توڑ کر بعد میں کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں پر آپ کی ایک دفعہ جان چلی گئی تو وہ چیز خودکشی کے زمرے میں آئے گی. گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے کہا کہ جان بچانے کے لیے زلزلے کے دوران اپنی نماز توڑ کر بھاگ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں کچھ لوگوں نے اعتراضات اٹھائے جیسے جنگ کے دوران بھی نماز فرض ہے تو جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا حالانکہ وہاں پہ بھی جان کا خطرہ ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز میں شہید کیا گیا تو انہوں نے نماز کیوں نہ توڑی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز میں شہید کیا گیا تو انہوں نے نماز کیوں نہ توڑی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نماز میں شہید کیا گیا تو انہوں نے نماز کیوں نہ توڑی؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو سب سے زیادہ مجھے موصول ہوئے اور کمنٹس میں بھی یہی سوال زیادہ تر دیکھے گئے. باقی اور بھی بہت سی مسکنسیپشن تھیں جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں کلیئر کر دوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ اختلاف رائے رکھنا آپ لوگوں کا حق ہے. اگر آپ مجھ سے کسی بات پہ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کھل کے اختلاف کر سکتے ہیں. میرا کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہوا ہے اور میں کسی کے بھی کمنٹس ڈیلیٹ نہیں کرتا. پر اختلاف رائے رکھنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں پر آپ اختلاف قرآن اور حدیث کی بنیاد پر کریں نہ کہ کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو. اب آئیں ان دلائل کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو یہ ثابت کریں کہ شدید زلزلے میں آپ نماز کو توڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام کھانے سے روکا ہے اور صرف حلال کی اجازت دی ہے. پر کیا آپ جانتے ہیں مجبوری میں آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ اس قدر بھوکے ہیں کہ آپ کی جان جا سکتی ہے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 میں فرماتا ہے اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے. ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطے خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے اس پر کچھ گناہ نہیں. بے شک خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے. تو اس صورت سے میں ثابت ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسری دلیل پر. اب میرا آپ سے سوال ہے کیا نماز توڑ دینا زیادہ بڑا گناہ ہے یا اللہ کا انکار کر دینا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ بے شک اللہ کا انکار کر دینا زیادہ بڑا گناہ ہے. پر کیا آپ جانتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کلمات کفر بھی بول سکتے ہیں؟ آپ اللہ کا انکار بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے جو کلمات کفر بولنے پر مجبور کر دیا جائے اس پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا. قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں ہمیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے واقعے پر بھی غور کرنا چاہیے. میں اس واقعے کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھیں اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ تھے. کافروں کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والدین کو شدید تشدد کر کے شہید کر دیا گیا تھا. پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تشدد کی شدت برداشت نہ کر سکے اور وہ سب کچھ بول دیا جو کافر ان سے بلوانا چاہتے تھے یعنی اللہ کا انکار ان کے باطل بتوں کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی. تو جان بچانے کے لیے حضرت عمار بن یاسر نے کلمات کفر بولے پر ان پر اس چیز کا کوئی گناہ نہیں. اب آ جاتے ہیں تیسری دلیل کی جانب. یہ دلیل میں 4 احادیث سے آپ کو دوں گا جو کہ سیاہ ستہ کی 4 کتابوں سے لی گئی ہیں جن کے سارے ریفرنسز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایک آدمی احرام کی حالت میں کون سے جانور کو قتل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہلیہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں باولے کتے چوہے بچھو چیل کوے اور سام کو مارنے کا حکم دیتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور نماز میں بھی. تو یہ حکم نماز میں بھی ہے. باقی ریفرنسز آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے دوران آپ سانپ اور بچھو کو مار سکتے ہیں. اب چلتے ہیں اگلی دلیل کی جانب. کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ جنگ کے دوران بھی نماز فرض تھی اس وقت بھی تو جان کا خوف تھا تو نماز کیوں نہ چھوڑی گئی؟ تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں جنگ کے دوران جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عام نماز کی طرح نہیں ہوتی. اس بات کو آپ سمجھیں. جنگ کے دوران جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی مختلف ہے. اس کی دلیل میں آپ کے سامنے 7 احادیث رکھوں گا جو کہ سیاہ ستہ کی
5 مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں جن کی ریفرنسز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. انہی ریفرنسز سے صحیح بخاری کی ایک روایت پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلاۃ الخوف کیسے پڑھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خوف پڑھائی تھی. اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ پہلی ایک جماعت نے آپ کی قیادت میں نماز پڑھی. اس وقت دوسری جماعت دشمن کے مقابلے پر کھڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو جو آپ کے پیچھے صف میں کھڑی تھی ایک رکعت نماز خوف پڑھائی اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے. اس جماعت نے اس عرصے میں اپنی نماز پوری کر لی اور واپس آ کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز کی دوسری رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی اور رکوع سجدے کے بعد آپ قاعدہ میں بیٹھے رہے. پھر ان لوگوں نے جب اپنی نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کر لی تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران اس طرح نماز پڑھائی تھی. پر کیا آپ جانتے ہیں صرف یہی نہیں، صحیح بخاری میں ہمیں ایک اور طریقہ بھی ملتا ہے جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا. تو آئیے اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں. جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے گھٹ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی روایت میں اضافہ اور کیا کہ اگر کافر بہت سارے ہوں اور مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر جس طور ممکن ہو اشاروں سے ہی صحیح مگر نماز پڑھ لیں. تو ان طریقوں سے جنگ میں نماز پڑھی جاتی تھی. یہ عام نماز کی طرح نہیں تھی. اور صلاۃ الخوف کا مقصد کیا تھا؟ یہ عام نماز کی طرح کیوں نہیں تھی؟ ظاہری سی بات ہے اپنی جان بچانے کے لیے ہی ایسے نماز پڑھی جاتی تھی، ورنہ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ ہم اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح ہم عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ حفاظت کرنے والا اللہ حفاظت کرے گا. پر ایسی بات نہیں ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائیوں. اب آتے ہیں اگلی دلیل کی جانب. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جنگ کے دوران جان بچانے کے لیے نماز ہی نہ پڑھی گئی ہو؟ تو جی بالکل ایسا بھی ہوا ہے اور اس کے ریفرنس میں 15 حدیثیں جو کہ سیاستہ کی 5 مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ان ریفرنسز میں صحیح بخاری میں حضرت علی سے ایک روایت ہے. تو آئیے اس روایت پر نظر ڈالتے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں غزوہ احزاب یعنی خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکینوں کو یہ بدعا دی، اے اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی. جی آپ نے اس وقت فرمایا جب سورج غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو صحیح بخاری سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی. اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ یہ روایت حضرت علی کر رہے ہیں. جو میں نے آپ کو 15 ریفرنسز دیے ان ریفرنسز میں ہمیں حضرت عمر سے بھی یہ بات ملتی ہے. اور ترمذی کی روایت میں ہمیں یہ تک ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء جوڑ کر پڑھی تھی، جس کا یہ مطلب ہے کہ ظہر کی نماز بھی رہ گئی تھی. تو میرا آپ سے سوال ہے اللہ کے رسول کی، حضرت علی کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز کیوں رہ گئی؟ ظاہری سی بات ہے وہ اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، مدینہ کی حفاظت کرتے ہوئے، کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے انہیں وقت نہیں ملا کہ وہ نماز ادا کر سکیں. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے نماز کو قضا کر سکتے ہیں؟ تو بعد میں جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو نماز کے دوران شہید کیا گیا تو کیا وہ اپنی حفاظت کے لیے نماز نہ توڑتے؟ تو بھائی اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران چھپ کر وار کر کے شہید کیا گیا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر تو نماز قضا کی اپنی جان بچانے کے لیے. اب چلتے ہیں اگلی دلیل کی طرف. میرے بھائیوں میں نے آپ کو کہا جان بچانے کے لیے آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں. اب میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، اگر نماز کے دوران آپ کو پتہ چلے کہ کوئی چور آپ کا مال چوری کر کے بھاگ رہا ہے تو آپ تب بھی نماز توڑ سکتے ہیں. اس کے ریفرنس میرے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آئیے اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں. حضرت ازرق بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم حواز میں جو کئی بستی ہیں بصرہ اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے. ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ابو برزہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور نماز پڑھنے لگے. کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے. اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے. شعبہ نے کہا یہ ابو برزہ رضی اللہ عنہ تھے. یہ دیکھ کر خارجی میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اے اللہ اس شیخ کا ناس کر. جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور تم کیا چیز ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جہادوں میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں. کیا اب آپ یہ بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تو آئیے ہم اس قول کی طرف نظر ڈالتے ہیں جو امام بخاری اس حدیث کے اوپر لے کر آئے ہیں. یہ قول حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا ہے. فرماتے ہیں اگر کسی کا کپڑا چور لے کر بھاگے تو اس کے پیچھے دوڑے اور نماز چھوڑ دے. تو یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ریفرنسز دیے ہیں اور درجنوں احادیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کچھ کمنٹ مجھے ایسے بھی آئے کہ جیسے کہ زلزلہ آ رہا ہے اور اگر نماز کے دوران ہم مارے جاتے ہیں تو ہم شہید ہوں گے اور اگر نماز توڑ کر بھاگیں تو شہادت نہیں ملے گی. تو میرے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے یہ بات؟ میں نے مہینہ پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے بتایا تھا اور صحیح بخاری کی حدیث کا ریفرنس بھی دیا تھا، صحیح بخاری 2829، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ملبے کے نیچے دب کر فوت ہو جائے وہ شہید ہے. اب چاہے آپ نماز کے دوران ملبے کے نیچے دب کر شہید ہو جائے یا چاہے نماز توڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے شہید ہو جائے تو وہ شہادت کے درجے میں ہی آئے گی. بات آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ سوسائڈ کیسے ہوگا. میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی
थी कि अगर आप जानबूझकर नमाज कंटिन्यू रखते हैं, यानी आपको ये बात मालूम है कि ज़ल्ज़ला आ रहा है और ये ज़ल्ज़ले की शिद्दत इतनी है कि आपकी जान जा सकती है, उसके बावजूद आप नमाज कंटिन्यू रखें, तो ये अब आपके इख्तियार में बात आ गई है कि आप अपनी जान बचाएं या मलबे के नीचे दबकर जान दे दें। अब ये खुदकुशी वाली बात मैंने उस शख्स के लिए कही जिस शख्स के पास इन सब चीजों का इल्म होने के बावजूद वो ये काम करे। जो शख्स जिसको इस बात का इल्म ही नहीं है कि अपनी जान बचाने के लिए नमाज तोड़ सकते हैं, और वो ये शख्स इस नियत से नमाज कंटिन्यू रखे कि नमाज तोड़ना गुनाह है और इसके बाद वो मलबे के नीचे आकर फौत हो जाए, तो वो शहीद ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि लाइल्मी की बुनियाद पर कोई गुनाह नहीं। पर वो शख्स जिसको ये बात मालूम है और ये बात जानता है कि जान बचाने के लिए नमाज को तोड़ना जरूरी है और वो इसके बावजूद नमाज ना तोड़े, तो ये चीज खुदकुशी की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी नमाज कज़ा की, हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी नमाज कज़ा की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी नमाज कज़ा की। मैंने आपके सामने रेफरेंसेस दिए हैं। फिर मुझे कुछ बड़े इररिलेवेंट किस्म के कमेंट्स आए, जो कि काफी कमेंट्स मैंने स्किप कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक कमेंट पढ़ देता हूँ। वो कमेंट ये था कि बाहर आपकी जान कौन सी बच सकती है, हो सकता है मस्जिद के बाहर ही फौत हो जाए। तो मेरे भाई, जब आप नमाज नहीं पढ़ रहे होते, आम हालत में घर में बैठे होते हैं और तेज ज़ल्ज़ला आए, तो आप क्या करते हैं? आप वहीं पे बैठे रहते हैं ये सोचकर कि बाहर भागने का क्या फायदा, बाहर भी मौत आ सकती है, या आप जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं। अगर तो आप वहीं पे बैठे रहते हैं और आप ये सोचते हैं कि बाहर भी जान चली जानी, तो फिर आप फर्ज नमाज में भी नमाज पढ़ते रहे। पर यह बात कॉमन सेंस वाली है कि अपनी जान बचाने के लिए घरों से या मस्जिदों से बाहर निकलेंगे तो आपकी जान ज्यादा महफूज है। बाकी उसके बावजूद भी अगर आपकी जान चली जाती है तो फिर ये अल्लाह की मर्जी है। मेरा ख्याल इन सब दलाइल के बाद आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि अपनी जान बचाने के लिए नमाज को तोड़ा जा सकता है।